السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا دن یعنی 8 مئی تمام ہی دنیا میں مدر ڈے کے نام سے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے۔ اس دن کی شروعات کب سے ہوئی ہے، اس دن کا مقصد کیا ہے، یہ دن کیوں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں آپ جانتے ہیں۔ اس پر آج بات نہیں کرنا ہے۔ آج آپ سے بس ایک بات یہ کہنی ہے کہ ماں کی محبت کسی بھی دن کی محتاج نہیں ہوتی ہے، نہ ہی ہونی چاہیے۔ ہاں البتہ اسلامی تعلیمات کیا ہیں، اسلام میں ماں کے فضائل کیا ہے، ماں کی شان کیا ہے، اس پر بہت ساری احادیث یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے پیارے اقوال موجود ہیں۔ تو ہم آج آپ کو چند ان میں سے سنا دیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی شان اور ماں کی اہمیت کو کس طرح اجاگر کیا ہے۔ ایک حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ لوگوں میں میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے، یعنی دنیا میں سب سے زیادہ اس بات کا حقدار کون ہے کہ میں اس کے ساتھ بھلا برتاؤ کروں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری ماں۔ اس شخص نے عرض کیا کہ پھر کون، یعنی ماں کے بعد کون؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ تمہاری ماں۔ اس شخص نے پھر عرض کیا کہ کون؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری ماں، یعنی 3 مرتبہ جواب میں فرمایا کہ تمہاری ماں۔ چوتھی مرتبہ اس نے سوال کیا کہ پھر کون؟ فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہارے باپ۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جہاد میں جانے کے لیے اجازت لینے کے لیے تشریف لائے، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر جہاد کے لیے اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے والدین زندہ ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ جی ہاں زندہ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ انہی کے ساتھ رہو کہ جنت انہی کے پاؤں تلے ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرماتے ہیں کہ ماں کی قدموں تلے جنت ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کی راویہ ہیں، اس میں فرمایا کہ 3 چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے، ان میں سے پہلی چیز ہے ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا۔ ایک اور حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جو مسلمان اپنے ماں باپ کے چہرے کی طرف خوش ہو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، یعنی خوش ہو کر محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ دیکھیں حج اور عمرہ کرنے کے لیے ہم جاتے ہیں، اللہ ہی بہتر جاننے والا ہے کہ وہ قبول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، لیکن ایک نظر محبت کی ماں باپ کی طرف دیکھنا، اللہ تعالیٰ ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اس کی عمر دراز کی جائے، یعنی اس کی عمر بڑھ جائے اور اس کے رزق کو بڑھا دیا جائے، اس کو چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا کام اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا۔ میں نے پوچھا کہ پھر کون سا کام؟ فرمایا ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا۔ پھر میں نے پوچھا کہ پھر کون سا کام؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 باتیں بیان کی، اگر میں اور پوچھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی زیادہ بیان فرماتے، یا نہیں فرماتے میں نے پوچھا نہیں آپ نے اور بیان نہیں فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میری ماں اچانک فوت ہو گئی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ بات کر پاتی تو کچھ خیرات کرتی، یعنی اگر وہ حیات ہوتی تو صدقہ و خیرات کرتی، اب اگر میں اس کی طرف سے خیرات کروں تو کیا اس کو کچھ ثواب ملے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، یعنی والدہ کی طرف سے آپ صدقہ کریں گے تو والدہ کو ثواب ملے گا۔ یہاں سے بھی جو ایثار ثواب ہے اس کا بھی ثبوت ہوتا ہے، پھر ماں کی اہمیت کا، ماں کی شان اور عظمت کا اندازہ بھی اس حدیث سے ہو جاتا ہے کہ وہ ماں کے لیے صدقہ و خیرات کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ان کی ماں کو پہنچائیں گے۔ ایک اور روایت ہے جو آپ کو بہت ہی حیران کر دینے والی ہے، وہ روایت ہے ایک صحابیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سوال یہ کیا کہ اللہ کے رسول میری ماں مکہ سے آئی ہیں اور وہ مشرکہ ہے، یعنی ایمان نہیں لائی ہے، بت پرست ہیں، اور وہ دین اسلام سے بھی بیزار ہے، دین اسلام کو نہیں مانتی ہے، کیا میں اس سے حسن سلوک کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اپنی ماں سے حسن سلوک کرو، یعنی ماں کا جو بھی مذہب ہے، ماں جو کچھ بھی کرتی ہے، بہرحال اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے، انسان ختم ہو جاتا ہے، تو اس کے اعمال کا ثواب ختم ہو جاتا ہے، لیکن 3 اعمال کا ثواب جاری رہتا ہے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 علم نافع، یعنی وہ علم جو دوسرے کو سکھائے، دینی علم کسی کو سکھا دیا، وہ دوسرے کو سکھا رہا ہے، وہ دوسرے کو سکھا رہا ہے۔ تیسرا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے، اگر اولاد چھوڑی ہے اور وہ اولاد والدین کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا فائدہ مرنے والے کو، مرحوم کو پہنچاتے ہیں اور بچے کی دعا پر والدین کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو صدقہ جاریہ، اگر کوئی آپ نے ایسا کام کر دیا، آپ نے کوئی ٹیوب ویل لگوا دیا، پانی کا جو ہے آپ نے کنواں بنوا دیا پانی کے لیے، کوئی بھی آپ نے جو ہے ایسا کام کیا، خیر کا کام آپ نے
کسی مسجد کی تعمیر کرا دی، کسی مدرسے کی تعمیر کرا دی، تو اس کا ثواب آپ کو مرنے کے بعد بھی مستقل ملتا رہے گا۔ چند احادیث تھیں جو آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ بہت ساری احادیث ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ کی شان میں بیان فرمائی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔